چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، اور یہی اہل علم کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطوط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو تو اس کی شروعات کس سے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورتوں کی شروعات میں کیا رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کا بھی طریقہ یہی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے، وہ بھی آپ کا پیغام ہوتا تھا کسی نہ کسی کے نام. تو جب کسی کو کوئی پیغام بھیجا جائے تو اس کی شروعات میں کیا ہونا چاہیے؟ تو خط جب ہم کسی کو لکھیں تو اس کی شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے جو پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جس کو اختیار کیا، ہر سورت کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کتاب بھی گویا کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے خط ہے. ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا پیغام ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں. تو ایک اعتبار سے ان کا لیٹر ہے ہم طلبہ کے لیے، ہم طالب علم ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ان کا خط ہے. اسی لیے خطاب بھی انہوں نے طالب علم ہی سے کیا ہے، ایک عام انسان سے کیا ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل ہے. اس میں الرحمن اور الرحیم اور اللہ یہ تین نام اس میں آئے ہیں. بسم اللہ میں ابدأ محذوف ہے. کیا مطلب ہے؟ میں شروع کرتا ہوں، اس میں ہے نہیں بولا ہوا، لیکن سمجھنا ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. بعض لوگ بولتے شروع کرتا ہوں کہاں ہے؟ وہ محذوف ہے. ابن کثیر نے وہی کہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بولی نہیں جاتی ہیں، کچھ چیزیں بولی نہیں جاتی ہیں، لیکن وہ سمجھنے کی ہوتی ہے. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی کام جس میں یہ مسنون ہے، جو الرحمن ہے الرحیم ہے. اللہ کا اسم ذات ہے، اور اس کا معنی ہے الالہ، حقیقی معبود، سچا معبود. واللہ فی السماوات والارض یعلم سرکم وجہرکم. اللہ کہتا ہے وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تو کیسے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ آسمان میں بھی زمین میں بھی؟ یہاں اللہ خبر کے طور پر ہے، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اللہ حقیقی معبود، وہ سچا معبود ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی آسمان میں فرشتے اور زمین میں نیک بندے موحدین اسی کو حقیقی معبود مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں اللہ جو ہے حقیقی معبود کے معنی میں ہے. تو اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بولے اللہ کا کوئی مطلب نہیں، اللہ ہے، بس نام ہے خالی. ایسا ہے؟ کیوں نہیں ایسا؟ یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں؟ وہ خالی نام ہے بس، ایسا ہے؟ کیوں نہیں؟ سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لہ الاسماء الحسنی. اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. تو اس میں میننگ ہی نہیں ہوگا تو اچھے کیسے ہوں گے؟ وہ کوئی چیز اس کا معنی ہی نہیں ہے اور اچھا ہے، ایسا ہوتا؟ میننگ ہی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی لفظ اس کا کوئی معنی ہی نہ ہو لیکن لفظ بہت اچھا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اس کا معنی ہوگا، اور وہ معنی اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہوگا. تو اللہ کا بھی معنی ہونا چاہیے کہ نہیں اچھا ہونے کے لیے؟ وہ بھی تو نام ہے نا ایک. تو معنی کیا ہے اس کا؟ میننگ کیا ہے اس کا؟ الالہ، حقیقی معبود، وہ جو عبادت کے لائق ہو، وہ جو عبادت کے لائق ہو، سچا معبود. الرحمن، رحم کرنے والا. الرحیم، رحم کرنے والا. لیکن الرحمن کا تعلق سب سے ہے، اور رحیم میں ایک پہلو ہے کہ رحیم خاص ہے اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن رحمان ہے جو دنیا میں ہے سب کے لیے رحم کرنے والا، لیکن آخرت میں کفار و مشرکین پہ رحم ہوگا نہیں ہوگا.
لیکن اللہ رب العالمین ساری مخلوقات پر رحم کرتا ہے. لیکن آخرت میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحیم ہے. تو الرحمن اللہ کی صفت ذاتی ہے اور الرحیم اللہ کی صفت فعلی ہے. وہ رحم والا ہے، رحم کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ الرحمن وہ رحم والا ہے اور الرحیم وہ رحم کرتا ہے. تو یہ دونوں صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہم کو دیا گیا ہے، یعنی اللہ کا جو کانسیپٹ ہم کو دیا گیا ہے، تصور یعنی اللہ کو تصور نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کا جو ہم کو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہم کو سکھایا گیا وہ رحم والا ہے. وہ معبود ہے اور کیسا ہے؟ رحم والا ہے. عام طور سے آپ معبودوں کو دیکھیے جو مورتیاں وغیرہ بناتے ہیں، وہ عام طور سے ڈراؤنی ہوتی ہیں، ڈرو. لیکن ہم کو اللہ کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے کیسا؟ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے. تو ایک مومن کا دل اللہ سے محبت کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے. ہاں، ڈر کب آتا ہے؟ غلط کیا تو سزا دے گا، نہیں کیا تو کیوں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ڈر کا تصور کہاں آتا ہے؟ جب تو غلط کام کرے گا تو سزا دے گا، کوتاہی کرے گا تو تیری پکڑ کرے گا، غلط جائے گا تو سزا ملے گی. تو اگر نہیں جائے گا تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اس کو جس کے پاس ایمان کامل ہو اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو. ہاں، گناہوں کی وجہ سے ایمان ناقص ہو جائے اور گناہ نامہ اعمال میں جمع ہو جائے اور توبہ کے ذریعے سے صفائی نہ ہو تو پھر صفائی اللہ کرتا ہے جہنم میں ڈال کے. تو انسان کی کوتاہی پر اس کو سزا ملتی ہے، اگر کوتاہی نہ کرے تو اللہ سزا دیتا نہیں. تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا، اللہ رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. بلکہ اللہ گناہ گاروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے کہ انہیں مہلت دیتا ہے، توبہ کے لیے موقع دیتا ہے، کئی گناہوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے. تو کیسا ہے؟ بڑا مہربان ہے، بہت رحم والا ہے.